نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے جی. اور درود پاک پڑھنے کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی ہے اور ملیں گی. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن. کون سے دن؟ قیامت والے دن. قیامت والے دن لوگوں میں میرے بہت زیادہ قریب یعنی قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. ایک بار پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب. اللہ تعالی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں آگے، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب قرآن مجید. قرآن مجید کے بارے میں ہم بہت ساری معلومات اس پروگرام کے اندر سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے، اور جس سورت کی تلاوت آپ سنتے ہیں اس سورت کے بارے میں کچھ تجوید بھی آپ کو سکھائی جاتی ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ننھے منع قاری صاحب حمزہ بھائی موجود ہیں، بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں. آپ ان کی تلاوت سنیے توجہ کے ساتھ اور دیکھیں کس طرح تلاوت کر رہے ہیں. تو ان کی تلاوت سنیں، پھر جب آپ تجوید سیکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، آپ نے بھی مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، تاکہ آپ بھی اچھے سے اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، آپ سن رہے تھے سورہ علق کی تلاوت. سورہ علق اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس کے اندر، لیکن آج ہم نے جسٹ 5 آیات کی تلاوت سنی ہے، اور آج ہم اس میں 3 باتیں سیکھیں گے. 3 باتیں. تو ابھی سے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ ہم نے صرف 3 باتیں سیکھنی ہیں، تو وہ ہم یاد بھی کر لیں ہاتھوں ہاتھ. سب سے پہلی بات پیارے بچوں، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے را کے بعد. را کے بعد یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الف ہے. مائک میں بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اچھا الف لکھا ہوا ہے. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ والا، یہ لام کے بعد الف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں الف. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بھی الف لکھا ہوا ہے. دیکھیں الف کا شیپ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا. یہ الف کا شیپ ہے، یہ رہا الف کا شیپ. الف کا شیپ ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل سیدھا، جیسے اسٹک ہے نا، تو الف کا شیپ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بیٹا اگر الف کے اوپر
کوئی بھی اعراب لگ جاتا ہے، جیسے زبر آ گیا، زیر، پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یا پھر جزم لگ گئی، یعنی اگر یہ الف خالی نہیں ہو، یہاں پہ خالی ہے نا الف، اس کے اوپر نیچے کوئی اعراب ہے تو یہ ہے الف. لیکن جیسے ہی الف کے اوپر یا نیچے کوئی اعراب آ جائے، یہاں زیر آ گیا، یہاں جزم آ گئی، اور کہاں ہے یہاں زیر آ گیا، یہاں زیر آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں زبر آ گیا، تو جیسے ہی الف کا شیپ ہو لیکن اس کے اوپر یا نیچے کوئی اعراب آ جائے، اب اس کو الف نہیں کہتے، اب وہ حمزہ بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. جی وہ حمزہ بن جاتا ہے. جبھی تو حمزہ کا ساؤنڈ آتا ہے. دیکھیں قاری صاحب نے پڑھا اق، ای، یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے نا. اچھا الذی، یہاں زبر لگا دیا تھا الذی، اق، ای، یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے. تو اعراب جیسے لگے گا الف پر تو وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ. اور جیسے ہی الف خالی ہوگا، بالکل خالی، کوئی بھی اعراب نہیں ہوگا تو وہ ہوگا الف. اب وہ حمزہ نہیں ہے. تو بیٹا جب بھی یہ الف ہے، اس الف پر جزم آ جائے، اب یہ ہو گیا حمزہ. کیا بن گیا یہ؟ حمزہ. لیکن اس کے اوپر جزم آ گیا تو اب یہ ہو گیا حمزہ ساکینہ. کیا نام ہو گیا اس کا؟ حمزہ ساکینہ. حمزہ ساکینہ. حمزہ ساکینہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکا دے کے. جھٹکا کیا مطلب؟ جیسے ابھی قاری صاحب نے پڑھا اقرا، را، جھٹکا دیا ہے نا، را، اقرا، ایسے تو نہیں پڑھا، بلکہ ایک دم جھٹکا دیا ہے. جیسے اس کو تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں مثال دینے کے لیے. ایک آپ سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں نا بچے. اچھا آپ میں سے کون کون سائیکل چلاتا ہے؟ ہاں بھیا چلے، کچھ بچے سائیکل چلاتے ہیں، کچھ نہیں چلاتے، کچھ پیدل گھومتے ہیں، ویسے ہی گھومتے ہیں، کچھ بابا کے ساتھ گھومتے ہیں اپنے. تو آپ سائیکل چلاتے ہیں، آپ کو جب روکنی ہو سائیکل تو آپ آرام سے روکتے ہیں نا، آرام سے روکتے ہیں. آپ کو بھی جھٹکا نہ لگے اور آپ کے ساتھ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی، اس کو بھی پتہ نہ لگے کہ کوئی جمپ آیا ہے. تو اب آرام سے بریک لگاتے ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک دم جھٹکے سے بریک لگانی پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سائیکل ایک دم رک جاتی ہے. سائیکل ایک دم رکتی ہے نہیں رکتی؟ ایک دم رک جاتی ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے کچھ ایسا ہی کرنا ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں نے بتایا یہاں پہ کچھ ایسا کیا کرنا ہے، آواز کو ایک دم روکنا ہے، آرام سے نہیں روکنا ورنہ وہ کھنچ جائے گا، الف مدہ بن جائے گا. اقرا، را، یہ نہیں، بلکہ ایک دم آواز کا بریک لگا دیں. اقرا، را، چلے پڑھیے، را، را، ری، رو. یہ میں نے مشق کروائی آپ سے، ٹھیک ہے. جھٹکا اس طریقے سے ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے سیکھ لی. اب بڑھتے ہیں دوسری بات کی جانب. وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہے من علق. من علق، نون ساکن. بچوں جب بھی نون ساکن آ جائے یا تنوین لکھی ہوئی آ جائے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہیں 6 حروف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا. ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں غنہ نہیں کریں گے. اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے نا، میں نے گنوایا نا، حمزہ، ہا، عین، عین آ گیا تو یہاں پہ عین آ رہا ہے. لہذا اسی لیے قاری صاحب نے یہاں پر غنہ نہیں کیا بلکہ سمپل بالکل نارمل پڑھا، من علق. من علق کیسے پڑھا تھا؟ من علق. من علق، ایسے بھی نہیں پڑھا. من علق ایسے بھی نہیں پڑھا، نارمل پڑھا، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں اظہار. جو میں نے ابھی بات سمجھائی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اظہار. اچھا ایک اور ہوتا ہے قاعدے میں، وہ ہوتا ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی وہ ہوتا ہے میم ساکن میں. یہ دیکھیں یہ آ گیا میم ساکن کے بعد، آپ نے دیکھنا ہے با تو نہیں ہے با یہاں پہ؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا با ہے؟ نہیں. اچھا میم ساکن کے بعد کیا میم ہے؟ ہے میم. نہیں. اب بس آپ نے میم ساکن دیکھنا ہے سب سے پہلے. میم ساکن کے بعد با نظر آ جائے یا میم نظر آ جائے تو الگ قاعدہ ہوتا ہے. لیکن اگر با بھی نہیں ہو، میم بھی نہیں ہو، کوئی سا بھی حرف آ جائے، یا آ جائے، جیم آ جائے، سین آ جائے، شین آ جائے، بس با اور میم نہیں ہونے چاہیے، تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی. نون ساکن یا تنوین کے بعد جو 6 حرف بتائے ان میں سے کوئی آ جائے تو اظہار. لیکن اگر میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور سا حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. دونوں میں غنہ نہیں ہوتا. دونوں میں غنہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے. تو پیارے بچوں آج کی تجوید کلاس میں آپ نے 3 باتیں سیکھی. پہلا یہ کہ حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا دیتے ہیں. دوسری بات کیا سیکھی؟
اظہار میں غنہ نہیں ہوتا. اور تیسری بات کیا سیکھی؟ میم ساکن کے بعد کون کون سے حرف نہیں ہونے چاہیے؟ با اور میم، یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے. تو وہاں بھی ہوتا ہے اظہار شفوی، وہاں پر بھی غنہ نہیں کرتے. تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے باتیں سیکھی ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. ہو سکے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ بعد میں آپ پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق آپ مشق کرتے رہیں. تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بھی اچھا ہو جائے گا، یعنی آپ اچھا پڑھیں گے اور آپ سے غلطی نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی پوری ہسٹری اسٹیپ بائی اسٹیپ سنتے چلے جا رہے ہیں. تو جو لاسٹ پروگرام تھا ہمارا، اس کے اس سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ قرآن پاک لغت قریش پر نازل ہوا ہے، لیکن قرآن پاک نیا نیا نازل ہوا تھا اور جو اہل عرب ہیں ان کے بہت سارے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا اپنا ایک لہجہ تھا، اپنا ایک انداز تھا اور بہت سارے جو الفاظ تھے ان کی ادائیگی میں، ان کی پروننسیشن میں چینجنگ تھی. تو اس کی وجہ سے ایک دم قرآن پاک کی جو لغت ہے، لغت قریش پر سب کا ایک دم اکٹھا ہونا، اس کے مطابق پڑھنا تھوڑا مشکل تھا. تو اللہ پاک نے یہ اجازت دی کہ آپ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر اسلام پھیلتا رہا، اسلام دیگر ممالک میں بھی گیا، دور آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. جب آپ کا دور آیا تو ایک مسئلہ سامنے آ گیا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے بتایا نا کہ ہر قبیلے والے اپنے اپنے لہجے کے مطابق قرآن پاک کو پڑھتے تھے. تو وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ قرآن پاک ہمارے ہی لہجے اور ہمارے انداز کے مطابق آیا ہے، جبکہ ایسا تو نہیں تھا نا. صحیح بات کیا ہے؟ قرآن پاک تو لغت قریش پر نازل ہوا ہے. اب یہ مسئلہ پیارے بچوں اتنا بڑھ گیا کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے. کیا ہو گیا؟ لوگ آپس میں لڑنے لگے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ابھی سے لڑائی لڑ رہے ہو ان باتوں پہ، آگے جا کے تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے ان کو اس طرح سمجھایا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا، آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے ایک میٹنگ کی، ان سے ایک مشاورت کی قرآن پاک کے اس مسئلے کے متعلق. تو میٹنگ میں سب نے یہ طے کیا کہ اب ہم ایک کام کرتے ہیں، جو پورا کا پورا قرآن پاک ہے نا لغت قریش پر، اس کو ایک بک شیپ میں، کتابی شکل میں جمع کر دیتے ہیں اور اسی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس اس طرح قرآن پاک موجود ہے نا، یہ اس طریقے سے قرآن پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی کوششوں سے آیا ہے. پہلے قرآن پاک میں نے بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا تھا، لیکن وہ صورتوں کی شکل میں تھا الگ الگ. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لغت قریش پر پورے قرآن پاک کو ایک ساتھ بالکل اکٹھا ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت ساری کاپی کروائی، یعنی ایک قرآن پاک سے بہت سارے قرآن پاک تیار کروائے. جیسے جدید آج کل جو ماڈرن دور ہے، اب تو بڑی بڑی مشینیں ہیں نا، اب کیا ہوتی ہے؟ پرنٹنگ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، پریس لگے ہوتے ہیں، یوں لاکھوں قرآن پاک کی کاپی تیار ہو جاتی ہیں. پہلے تو ایسا نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھتے تھے. تو اس طرح کاپی بہت ساری تیار کروائی اور آپ نے اپنے پاس بھی وہ قرآن پاک رکھا. اور پھر ایک ایک کاپی آپ نے جو مختلف شہر تھے، مختلف ملک تھے، وہاں پہ مسلمانوں کے گورنر تھے، آپ نے ان گورنروں کو کاپیاں بھجوائیں کہ یہ کاپی رکھ لو اور وہاں پر اور الگ سے کاپی بنواؤ اور وہ کاپی لوگوں میں تقسیم کر دو اور اپنے پاس سیو بھی کر لو. اور اب سے جو بھی قرآن پاک پڑھے گا وہ کون سی لغت پر پڑھے گا؟ لغت تاکہ لڑائی جھگڑا بالکل بھی، مسلمان بھائی ہیں نا، مسلمان تو نہیں لڑتے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، مسلمان ایک ہی لغت کی تلاوت کریں. تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ جہاں پہ بھی آپ تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، یہ لغت قریش ہے. اور یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا ہے. اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے بہت پیارا سا، آپ کا لقب ہے جامع القرآن. کیا لقب ہے؟ جامع القرآن. جامع القرآن کا مطلب ہے قرآن کو جمع کرنے والے. پھر آپ نے قرآن کو جمع کر دیا، اس طریقے سے پھیلا دیا
तो तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम मामलात फ़ौरन क्या हो गए, खत्म। उसके बाद क्या हुआ, वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के इसी सेगमेंट में आपको बताया जाएगा। उसके लिए अगले प्रोग्राम का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है हमारा कुरान। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट हमारा कुरान। इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीज़ों का जिक्र है, और फिर इन चीज़ों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मक्खी का जिक्र करते हुए फरमाया, तर्जुमाए कंजुल इरफान, ए लोगों, एक मिसाल बयान की गई है तो उसे कान लगाकर सुनो। बेशक अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो हरगिज एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकेंगे, अगरचे सब इसके लिए जमा हो जाएं। आइए मक्खी की कुछ खुसूसियात सुनते हैं। प्यारे बच्चों, मक्खी के दो परों में से एक पर में बीमारी और दूसरे पर में शिफा है। जब भी ये किसी खाने पीने की चीजों पर बैठती है तो सबसे पहले अपना बीमारी वाला पर उसमें डालती है। साइंसी रिसर्च से ये बात साबित हुई, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बात की खबर तो 1400 साल पहले ही दे दी थी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे गोता दे दो, क्योंकि इसके एक बाजू में शिफा है और दूसरे में बीमारी। खाने में गिरते वक्त पहले बीमारी वाला बाजू डालती है, लिहाजा पूरा ही गोता दे दो। तो प्यारे बच्चों, जब भी मक्खी किसी पीने की चीज में जाए तो उसे पूरी तरह गोता दे दें, ताकि दूसरा वाला पर उस चीज में मिल जाए और शिफा इस चीज में शामिल हो जाए। प्यारे बच्चों, मक्खी है तो बहुत छोटी सी मखलूक, लेकिन ये बाद औकात बड़े से बड़े आदमी को भी तंग करके रख देती है और बड़े से बड़े आदमी के तकब्बुर को खत्म कर देती है। जब इसके बदन पर बार बार बैठती है तो बड़े से बड़े इंसान को अपनी औकात का पता चल जाता है कि वो कितना कमजोर है कि एक मक्खी को भी अपने बदन से दूर नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, मक्खी की ये खुसूसियत है कि ये नॉर्मली गंदगी पर बैठती है, लेकिन हज के मौके पर जहाँ कुर्बानी होती है वहाँ गंदगी भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर एक मक्खी भी नहीं होती। ये भी अल्लाह पाक की एक कुदरत है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मक्खी के बारे में सुना जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इसी के साथ हमारा सेगमेंट खत्म होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने समझना है कि ये जो सेगमेंट है इसमें क्या होने वाला है। बड़ी मज़ेदार सी एक एक्टिविटी होने वाली है। ये देखें, बोर्ड पर आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं। एक पे लिखा है अल्फाज और दूसरे पे क्या लिखा है, अल्फाज के नीचे लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उस पर एराब नहीं है। टीम ए से हम एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, ये हो गई टीम ए और ये हो गई टीम बी, और यहाँ से एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे और जब वो आ जाएंगे तो फिर हम उनको बताएंगे कि करना क्या है। तो पहले टीम ए से कौन आ रहा है, आप आ जाइए, शाबाश। टीम बी से कौन आ रहा है, आप आ जाइए, इधर आ जाएं। चलें, सिलेक्शन हमने कर लिए। देखें, मैंने बताया था कि यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है लेकिन एक हर्फ पर एराब नहीं है। ये देखें, मीम पर एराब नहीं है। तो तलाश करना है आप में से किसी एक ने। पहले टीम ए की बारी आएगी, फिर टीम बी की बारी आएगी कि इस पर कौन सा एराब आएगा, और वो नाजरीन को दिखाना है कि ये वाला एराब आएगा, ऐसे पकड़ के दिखाना है, बताना भी है। अगर एराब आपका दुरुस्त होगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तमाम एराब दुरुस्त होंगे या ज़्यादा दुरुस्त होंगे तो आपकी टीम जीत जाएगी, आप भी जीत जाएंगे, और इस तरह हम एराब लगाना भी सीख लेंगे। फिर तैयार हैं आप दोनों? जी। अच्छा जी, टीम ए के लिए पहला लफ्ज़ है अलीमा। ये बास्केट के अंदर एराब हैं, तलाश कर रहे हैं। टीम ए, इसमें दो ज़बर भी है, तनवीन भी है, दो ज़ेर भी है, उल्टा पेश भी है। और एराब कौन कौन से होते हैं? तशदीद, खड़ा ज़बर, साकिन यानी जज़म, और खड़ा ज़ेर होता है, और नून साकिन दिखाई। हाँ, मिल गया है। क्या है ये? ज़बर। ये ज़बर है। कैसे लगता है, दिखाए नाजरीन को। माइक पकड़ लें, हाथ में माइक पकड़ लें। हाँ, ये शाबाश, ऐसे लगता है। ये ज़बर है। ऊपर लगेगा नीचे? ऊपर लगेगा। दिखाइएगा, कह रहे हैं ज़बर है और ऊपर लगेगा। जी हाँ, ज़बर है और ऊपर लगेगा। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह।
टीम बी के लिए अगला लफ्ज तक्तुमूना। तक्तुमूना, आपकी बारी। तक्तुमूना, टीम बी। मीम के ऊपर लगेगा या नीचे, ये भी है ना, ऊपर लगता है या नीचे। एक बात तो याद रख लें कि हर्फ के इधर या इधर एराब नहीं होता, या तो ऊपर होता है या नीचे होता है। अच्छा, क्या है ये? तजदीद। तस्दीद है, तस्दीद ही आएगी इधर, श्योर? जी। अच्छा, कहाँ लगेगी? ता और काफ के ऊपर लगेगी। ता और काफ के ऊपर, दो जगह एक एराब। ता के ऊपर लगेगी। ता के ऊपर लगेगी, ता के ऊपर तो है पहले से, ये रहा था। जल्दी से बता दें, टाइम जा रहा है। ता और मीम के ता और मीम के ऊपर, मीम के ऊपर। एक पे लगेगी, दो पे? मीम के ऊपर। हैं? मीम के ऊपर। मीम के ऊपर। अच्छा, ये बताएं, एक इमामा दो भाई बांध सकते हैं एक साथ, उनका सर बन जाएगा ना? जी। तो इसी तरह एक एराब दो हर्फ पर नहीं लग सकता। ये आपकी मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। अब आप बता दें जल्दी से, कहाँ लगेगी? मीम पे। कंफर्म? जी। तस्दीदी लगेगी? जी। चलें भाई, ये कह रहे हैं बस यही है, यही है, तस्दीद है और मीम के ऊपर है तस्दीद। ये क्या हुआ? तस्दीद तो यहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रही। तस्दीद नहीं लगेगी। तस्दीद होती तो एक हर्फ डबल पढ़ा जाता। जैसे मिसाल के तौर पे काफ पे तस्दीद होती है, एराब भी होता, तो ये तक का, जब भी तस्दीद जिस हर्फ पे होती है वो डबल पढ़ा जाता है। लेकिन मैंने तो कुछ भी डबल नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था तक तू मुँह, मुँह। आपने इससे पहचानना है, ठीक है? चलें, गलती हो गई है, कोई बात नहीं, यही तो चीज़ें सीखनी है आपने। यहाँ पेश लगना था, तस्दीद नहीं लगनी थी। टीम बी से गलती हो गई है। चलें, टीम ए के लिए अगला लफ्ज़ फ़यख़रुजु। टीम ए, फ़यख़रुजु। फ़यख़रुजु, मेरे पढ़ने पे तवज्जो दे, मैंने कैसे पढ़ा है? अच्छा जी, मिल गया है एक को। क्या है ये? हाँ, पेश है। पेश है, ठीक है। कैसे लगता है? कैसे, जरा दिखाइएगा नाजरीन को। ऐसे लगता है, थोड़ा सा ऐसे होगा या? अच्छा, ऐसे। कहाँ, नीचे लगेगा? ऊपर। ऊपर लगेगा। कहाँ पे, किसके ऊपर? फा पर? रॉ के ऊपर। रॉ के ऊपर। दिखाइएगा। कह रहे रॉ के ऊपर है और पेश है। फ़यख़रुजु, जी हाँ, रॉ के ऊपर है और पेश है, और पेश की पहचान ये है कि ऐसा गोल दायरा सा बना होता है। माशाअल्लाह, टीम ए का ये वाला जवाब भी दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। चलें, टीम बी के लिए अगला लफ्ज़। अब आपने बिल्कुल रेडी है ना? हाँ, समझदारी का मुजाहरा करना है। यह बितु, तवज्जो से सुना है ना मुझे? जी। अच्छा, यह बितु कह रहे तवज्जो से सुना है, तो अब गलती नहीं आएगी अब इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी तलाश करें, बताएं, एक दूसरे को बताएं घर में। कोई नहीं है, अपने आप को बताएं कि कौन सा एराब आएगा। ज़ेर। ये ज़ेर है। कंफर्म? कंफर्म नहीं है? चले फिर देखें क्या है ये। देख लें, जल्दी से देख लें, क्या पता कुछ मिल जाए आपको। चले, माइक रख दिया इन्होंने, अब लगता है दोनों हाथों से भरपूर अंदाज में ढूंढ रहे हैं। अब तो शायद कोई गलती नहीं होने वाली। बहुत सारे एराब हैं इस बास्केट में, और शायद इनको कुछ मिल रहा है, तलाश कर रहे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं ये है नहीं है। जल्दी से कर लें। टीम बी, दुआएं करें टीम बी के लिए। जी जी। क्या है ये? ज़ेर। ज़ेर है। कहाँ लगेगा? बा पे, बा के नीचे। बा के नीचे ज़ेर है। जी, क्या बा के नीचे ज़ेर है? यह बितु, जी हाँ, ज़ेर है और बा के नीचे है। माशाअल्लाह, टीम बी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कोशिशें रंग ले आई। देखा, आपने फ़ौरन अपना दिमाग चलाना शुरू किया, और जब दोबारा ढूंढा तो सही पहुंच गए ना। तो जब आपसे गलती हो जाती है ना, तो आप कोशिश करें, थोड़ा सोचें, और फिर दोबारा कोशिश करना शुरू कर दें, तलाश करना शुरू कर दें, आपका जवाब दुरुस्त हो सकता है। चलें, टीम ए के लिए अगला लफ्ज़ कौन सा है? और यह आखिरी लफ्ज़ है टीम ए का, यस्माऊना। सिर्फ एक एराब तलाश करना है आपने। यस्माऊना, फ़ौरन निकाल लिया, क्या बात है। क्या है ये? पेश। कहाँ लगेगा? आइन के ऊपर। दिखा दीजिए। यस्माऊना पेश है, आइन के ऊपर लगेगा। माशाअल्लाह, ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जी, टीम बी, आखिरी लफ्ज़
خالدون. ٹیم بی کے لیے 2 آ گئے ہیں. پیش کہاں پر؟ دال کے اوپر. دال کے اوپر. اچھا، اور ایک اور بھی تو اعراب ہے، دیکھیں کہاں پر ہے. زیر لام کے نیچے لگے گا. زیر لام کے نیچے لگے گا، کہہ رہے ہیں پیش دال کے اوپر لگے گا. دکھائیے گا. 2 اعراب تھے ان کے. 2 زیر لام کے نیچے لگے گا، پیش دال کے اوپر لگے گا. ماشاءاللہ دونوں اعراب درست تراش کر لیے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے آپ کی. چلے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ٹیم اے نے 3 کے جوابات درست دیے تھے اور ٹیم بی نے کتنے کے جوابات؟ 2. لیکن ٹیم بی نے پھر آخر میں 2 اعراب بھی تو تلاش کیے ہیں. اس طریقے سے مقابلہ پھر بھی ان کا بھاری رہا ہے. لیکن بہرحال اس مقابلے کے ذریعے آپ نے اعراب لگانا سیکھے ہیں تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ سے غلطی نہ ہو. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. گھر میں آپ خود بھی مشق کر سکتے ہیں. قرآن پاک کھولیے اور وہاں پہ آپ خود ہی اعراب تلاش کرنا شروع کر دیں. بتائیں یہ زیر ہے، یہ زبر ہے، یہ پیش ہے، یہ جزم ہے. ایسے آپ پریکٹس کریں. 2 دوست بیٹھ جائیں اور آپ ان کو بتائیں، پھر آپ ان سے پوچھیں. اس طرح آپ کے اعراب بھی اور پکے ہو جائیں گے. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا اس پروگرام نور والی کتاب کا آخری سیگمنٹ. اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوتا ہے ختم. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا. دوسروں کو دعوت دیجیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا